بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 197 پر 5ویں نمبر پر امام ابو یوسف کے مسئلے میں بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت ذکر فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ لِأَنَّهُ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ وَآمِرٌ بِهِ قُلْ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ أَصْلًا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یزید پر لعنت کرنے کا جواز ہے اس لیے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا یا وہ قتل ملوث تھا، اس کے حکم سے قتل کیا، امام حسین کو قتل کیا گیا، تو امام غزالی فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ھذا لم یثبت اصلا، یہ جڑ سے، یہ سرے سے بات ثابت ہی نہیں ہے کہ یزید ان تمام معاملات میں شامل ہوا ہو یا اس کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ فلا یجوز، لہٰذا اب یہ جائز ہی نہیں ہے ان یقال، یہ کہا جائے کہ انہ قتل و امر بہ، اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہو یا امر بہ، اس نے اس کا قتل کرنے کا حکم دیا ہو، ما لم یثبت فضلا عن اللعنۃ لانہ، تو مزید یہ کہ لعنت کرنا یزید کے اوپر یہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے بھائی، جب ایک چیز اصلا ثابت ہی نہیں ہے تو لعنت کا مسئلہ تو بہت دور جا کے آگے چل کر آتا ہے۔ لأنہ لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق، یاد رکھیں کہ کسی بھی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کر دینا بغیر کسی تحقیق کے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ نعم یجوز ان یقال قتل ابن ملجم، ہاں یہ کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم نے قتل کیا ہے علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وقاتل ابو لؤلؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو لؤلؤ نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے۔ فَإِنْ ذَلِكَ ثَبَتَ مُتَوَاتِرًا، پھر اگر کوئی بات متواتر سے بھی ثابت ہو جائے فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِ مُسْلِمٌ بِفِسْقٍ وَكُفْرٍ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيق، تب بھی کسی مسلمان کی طرف بات متواتر سے بھی ثابت ہو جائے تب بھی کسی مسلمان کی طرف بغیر تحقیق فسق اور کفر کا قول اس کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یہ بات ذکر کر کے فرماتے ہیں اقول، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فعل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے حکایت کیا جاتا ہے، آیا خطا اجتہادی ہے، اس کی قابلیت نہیں رکھتا بلکہ معزل عمدن فریضۃ اللہ سے مانند ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کس بات کا جواب دے رہے تھے جس وجہ سے انہیں یہ عبارت نقل کرنا پڑی۔ غیر مقلدین کی طرف سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ پر یہ یا اہل سنت و جماعت پر، حنفیوں پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف جو تھے وہ زکوٰۃ کے مسائل میں حیلہ کر لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ معاف کروا لیا کرتے تھے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اے وہابیو کہ تم لوگ یزید کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہو اور تم کہتے ہو اس لیے نرم گوشہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہ بات کو مان لیتے ہیں کہ امام غزالی نے یہ بات ضرور فرمائی، اب امام غزالی کی ہی باتوں پر پورا اتر جاؤ۔ تم ایک طرف امام ابو یوسف پر بکواسا شروع کر دیتے ہو، ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ پر بکواسات کرتے ہو، اور جب یزید کا مسئلہ آتا ہے تو تب وہاں پر جا کے تم کہتے ہو جی امام غزالی نے یہ فرمایا تھا کہ یزید کا قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یزید کا کسی مسئلے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور بھائی جب امام غزالی نے اہل سنت و جماعت کا ایک مضبوط قاعدہ مقرر کر دیا کہ متواتر سے کوئی چیز ثابت ہو جائے، روایت متواترہ میں آئے کہ فلاں سے یہ قصور ہوا، فلاں سے یہ قصور ہوا، تو بھی اس کے اوپر وہ قصور تھوپنا جائز نہیں جب تک تحقیق عمیق نہ ہو جائے۔ لہذا تم لوگوں کا امام اعظم ابو حنیفہ پر یا امام ابو یوسف پر، فقہ حنفی پر اعتراض کرنا، اپنے ہی جو تمہارے قواعد و قوانین ہیں جو کہ تم کہتے ہو کہ ہم نے امام غزالی سے لیے، انہی کے زد میں تم رد ہو گئے، یہ یہاں پر بات ہو رہی تھی۔ لیکن سامعین، اس ضمن میں اعلیٰ حضرت نے امام غزالی کے اس قول کو نقل بھی کیا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ امام غزالی کے اس قول کو نہیں تسلیم کرتے۔ ہاں ضمناً بات یہ آ بھی سکتی ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہو کیونکہ آپ نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے علیہ ما یستحق ہو، یزید کے اوپر وہی ہو جو اس کا حقدار ہے، جس سے آپ خود کو تذبذب یا اپنے آپ کو کشمکش میں چھوڑ جاتے ہیں کہ میں یزید کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا آخری موقف تھا۔ لیکن یہاں پر چونکہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، یہاں پر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یزید پلید کی طرف تو یہ نسبت ناجائز و حرام ہو کہ اس نے امام مظلوم سیدنا امام حسین کو شہید کرایا، اس لیے کہ اس کا حکم دینا اس خبیث سے متواتر نہیں۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت یزید کو خبیث بھی کہہ رہے ہیں، پلید بھی کہہ رہے ہیں، یہ امام غزالی کے موقف کے عین مخالف ہے۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق زیادہ ہے یا امام غزالی کی تحقیق زیادہ ہے، ہمیں کوئی یہ بات بتائے کہ امام غزالی برے تھے یا اعلیٰ حضرت برے تھے۔ ظاہر ہے کہ امام غزالی برے تھے نا، وہابیوں کو چھوڑو، ان کو تو جو امام ابو یوسف کے متعلق اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے وہ تو ایک طرف رہنے دو نا۔ اب یہاں پر مسئلہ یزید پر بات ہو رہی ہے نا، کہ مسئلہ یزید میں آ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے یزید کو پلید بھی کہا، خبیث بھی کہا، حالانکہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی کبیرہ باتیں ہیں یہ دونوں ہی۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے امام غزالی سے اختلاف کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک کیا۔
اگر امام غزالی سے اعلیٰ حضرت اختلاف کر لیں تو وہ اعلیٰ حضرت ہی رہیں۔ تو اگر ہم امام غزالی کی بات کو مان لیں اور ہم کہہ دیں کہ یزید کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، یزید فاسق فاجر نہیں، یزید امیر المومنین تھا، تو ہم ہو جاتے ہیں یزیدی۔ تو بتائیے امام غزالی بھی یزیدی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بے شک وہ بھی ہو جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کے اتنے بڑے بزرگ سے اختلاف رکھنے کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت ہی رہے، تو ہم اہل سنت سے کیوں خارج ہو گئے؟ جبکہ ہم نے امام غزالی کی بات کو مان لیا تو ہم پھر اہل سنت سے کیسے خارج ہو گئے بھائی؟ اگر اعلیٰ حضرت بزرگوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے امام ہی رہ سکتے ہیں تو پھر ہمیں تو مقتدیوں میں رہنے کا زیادہ حق حاصل ہے۔ کیونکہ بھائی اس لیے کہ ہم نے خود کو امام نہیں تسلیم کروایا، نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم نے امام غزالی کی بات کو مانا ہے اور اسی پر چل رہے ہیں۔ آگے چل کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خود ہی فقط تمت الحجت الحجت علی الحجہ، حجت کے ساتھ حجت پر پوری ہو گئی ہے۔ وطہر به ذیل امام المحجہ وللہ الحجت البالغہ، اور اس کے ساتھ امام المحجہ یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی پاکی بھی ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مکمل حجت بالغہ ہے، اللہ ہی کی حجت پکی ہے۔ وَلِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ، ہر تیز رفتار گورے کو ٹھوکر لگتی ہے۔ وَلِكُلِّ سَارِمٍ نَبْوَةٍ، ہر تیز کاٹنے والی تلوار کند بھی ہو جاتی ہے، وہ کبھی نشانہ بھی خطا کر جاتی ہے۔ وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٍ، ہر عالم کو ٹھوکر اس اپنے علم سے اس کا پھسلنا بھی ثابت ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ امام دار الحجرہ، بے شک امام دار الحجرہ عالم المدینہ سیدنا الامام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور سچ فرمایا۔ وَلَقَدْ صَدَقَ امام دار الحجرہ، امام دار الحجرہ نے سچ فرمایا ہے، مدینہ کے عالم تھے، امام مالک بن انس ہیں۔ اذ یقول، جب وہ فرماتے ہیں کل مأخوذ من قولہ ومردود علیہ، ہر قول جس سے لیا جائے گا اس پر رد کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ ہر ایک قول ماخوذ بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی، الا صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس قبر والے بزرگ، یعنی سوائے اس قبر والے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہ فتاوی رضویہ ہے، میں نے اس کو مکمل پڑھ دیا، صفحہ نمبر 198۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام غزالی سے اختلاف کریں تو جائز ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام غزالی کے قائم نہیں ہو سکتے۔ امام غزالی کا مقام و مرتبہ امت میں سب سے عظیم ترین، آپ کے دور کے بعد یعنی امام غزالی کے دور کے بعد تمام بعد میں آنے والے علماء سے سب سے مقام و مرتبہ اونچا امام غزالی کا ہے۔ تو بھئی جب اعلیٰ حضرت امام غزالی نہیں بن سکتے، ان کے مقابلے میں نہیں جا سکتے اور ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تو بھئی کیا بات ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں جو بات امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے تو ہم ہو گئے ناصبی، ہم ہو گئے یزیدی، ہم ہو گئے اہل بیت کے دشمن؟ تو وہ جو امام غزالی ہیں وہ اہل سنت کے پھر بھی امام ہی رہے، اور امام اعلیٰ حضرت جو ہے امام غزالی سے اختلاف کریں تب بھی امام ہی رہیں، تو بھلا ہم مقتدیوں کا کیا قصور ہے؟ اور خود ہی تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے کہ بھئی سب کچھ چھوڑتے ہوئے بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ ہر عالم سے خطا ہو سکتی ہے، ہر عالم سے جو بات لی جا سکتی ہے اس پر رد بھی کی جا سکتی ہے، ہر عالم سے لی ہوئی بات کا رد بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ امت کے اندر ایک گنجائش موجود ہے، جب یہ گنجائش موجود ہے تو پھر بات پر کسی کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا، برا بھلا کہنا، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے میرا بھائی؟ خود ہی حق اور انصاف سے ہمیں فیصلہ کر کے بتا دیجئے کہ میرا بھائی اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو بات ختم کر دی ہے کہ ہر تیز رفتار گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے، ہر تیز چلنے والی چیز کبھی اس کا تیز چلنا بند بھی ہو سکتا ہے، ہر تیز تلوار اس کے دندے ختم بھی ہو سکتے ہیں، ہر عالم اس کو کبھی کبھار غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے بعد امام مالک کا قول پیش کر دیا، لہٰذا ہمارے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے فتاوی رضویہ کو تو سمجھ لو۔